عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 ہمارے سامنے ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ کرے، کوئی فرد کسی فرد کا مذاق نہ کرے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، اور نہیں عورتیں عورتوں کا مذاق کریں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور خود کو گالیاں نہ دیا کرو، الزام نہ دیا کرو خود کو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے برے نام نہ پھینکا کرو، برے برے نام نہ رکھا کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لے آنے کے بعد برا نام رکھنا فسق ہے۔ ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون، اور جو لوگ باز نہ آئیں تو وہ ظالم ہیں، جو لوگ تائب نہ ہوں تو وہ ظالم ہیں۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 میں یہ بات ہو رہی تھی کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، بات صرف اور صرف یہ ہے کہ سب مومن آپس میں بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ لعلکم ترحمون، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اب اس آیت میں، آیت نمبر 11 میں اور آیت نمبر 12 میں وہ 6 باتیں بتائیں جن سے معاشرے میں انسانی تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ ان 6 میں سے 3 باتیں اس آیت نمبر 11 میں فرمائی۔ پہلے فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہ کرے، کوئی کسی کا مذاق نہ کرے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، یعنی جن کا مذاق کیا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو اللہ کی نگاہ میں جو مذاق کر رہے ہیں۔ کسی انسان کا مرتبہ، اس کا مقام اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کیا ہے کسی کو کیا پتا۔ اگر ظاہری طور پر کسی کی شکل و صورت کی بنیاد پر، کسی کے لباس کی بنیاد پر، کسی کے خاندان کی بنیاد پر، کسی کے رنگ کی بنیاد پر، یا کسی کی معاشی حالت کی بنیاد پر، کسی کے سوشل سٹیٹس کی بنیاد پر اگر کوئی کسی کو کم تر سمجھ کر اس کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کو کیا پتا کہ جس کا مذاق کر رہا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ بہتر ہو۔ اور پھر جب مذاق ہوگا تو جس کا مذاق کیا جا رہا ہے اس کی توہین ہوگی، اس کے دل میں اس کے لیے ایک گرج پیدا ہوگی، نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے، جس کے نتیجے میں معاشرتی تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، اور نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے، آپس کی محبت اور جو خلوص ہے اور جو یگانگت ہے وہ ٹوٹے گی۔ ساتھ ہی فرمایا ولا نساء من نساء، اور نہیں عورتیں عورتوں کا مذاق کریں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، یعنی مذاق کرنے والی عورتوں سے وہ عورتیں بہتر ہوں جن کا مذاق کیا جا رہا ہے۔ یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ قوم میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، تو پھر قرآن نے الگ سے عورتوں کا ذکر کیوں کیا کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ کریں؟ ظاہر ہے یہ بات تو سامنے ہے کہ مرد عورتوں سے مذاق کرے یہ بھی منع ہے، عورتیں مردوں کا مذاق کرے یہ بھی منع ہے، مرد مردوں کا مذاق کرے یہ بھی منع ہے، عورتیں عورتوں کا مذاق کرے یہ بھی منع ہے۔ اور جب قرآن نے کہا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ کرے، تو صاف ظاہر ہے کہ اس قوم میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں۔ قرآن نے یہاں الگ سے جو عورتوں کا ذکر کیا تو قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں
کبھی بھی اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہوں، ان کی مکس گیدرنگ ہو، اختلاط ہو، جس کے نتیجے میں نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ مرد عورتوں کا مذاق اڑائیں اور عورتیں مردوں کا مذاق اڑائیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ جس سوسائٹی میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس میں تو عورتوں کا مردوں سے ہاتھ ملانا، ان سے ہنس کر بولنا اور اس طرح سے یعنی ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، یہ تو کانفیڈنس کی نشانی بتائی جا رہی ہے۔ یہ بے حیائی اور یہ ایک گھٹیا بات ہے اور بے غیرتی کی نشانی ہے۔ لیکن ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اپنی بہنوں کو لے کے جاتے ہیں گیدرنگز میں اور لوگوں سے ان کے ہاتھ ملواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں، ہم بڑے لبرل ہیں، ہم بڑے روشن خیال ہیں۔ دیکھیں قرآن نے یہ ایک بات کہہ کر لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور ساتھ ہی الگ سے کہا کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ تو قرآن یہاں پر کیٹیگوریکلی یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں کبھی بھی یہ صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ مردوں اور عورتوں کا اتنا قرب ہو جائے، اتنا ان کا اختلاط ہو جائے کہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ مذاق کریں۔ یعنی یہاں یہ بتا دیا کہ مردوں کا دائرہ کار الگ ہے، عورتوں کا دائرہ کار الگ ہے، اور ہم اس بات پر ضد ہیں کہ مردوں اور عورتوں کو ساتھ ایک کرسی پہ بٹھائیں گے تب ہم ترقی یافتہ ہوں گے اور ہم آگے قوموں کی رہنمائی ہم تب کریں گے۔ حالانکہ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ قوموں کی رہنمائی کرنی ہے تو مردوں اور عورتوں کا الگ الگ دائرہ مقرر کر لو، اپنا کام کریے، اپنا کام کریے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایک دوسرے کو وہ اسسٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے وہ مددگار و معاون ہیں، وہ بالکل ایک الگ بات ہے۔ وہ ایک فاصلے پر رہتے ہوئے، پردے میں رہتے ہوئے، وہ جو باؤنڈریز اور حدود اللہ رب العالمین نے مقرر کی ہیں ان میں رہتے ہوئے بھی سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم بضد ہیں اس بات پر کہ ان دونوں کو اکٹھا کیا جائے، یعنی محرم اور غیر محرم کی تمیز اور فرق ختم کیا جائے، تب جا کر ہم ترقی کریں گے۔ دوسری بات جو آیت نے فرمائی جس سے انسانی تعلقات میں بگاڑ اور خرابی پیدا ہوتی ہے اور باہم محبت تو یعنی جو مودت ہے اس کی جگہ پر نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، وہ فرمائی وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور خود کو گالیاں نہ دیا کرو، خود کو الزام نہ دیا کرو۔ یہ کتنی دلچسپ بات ہے۔ کوئی پوچھے کہ اپنے آپ کو کون گالیاں دیتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب تم دوسرے کو برا کہو گے، دوسرے کو الزام دو گے، دوسرے کو گالی دو گے، تو نتیجتاً تم خود کو گالی دلوا رہے ہو۔ جب کوئی کہے گا کہ تم ایسے ہو تو وہ اس کے جواب میں کیا کہے گا؟ تم ایسے ہو، تو گویا خود اپنی زبان سے خود کو برا کہہ دیا، خود کو برا کہلوا لیا، خود سبب بن گئے۔ تو اس لیے دوسروں کو الزام دینے، گالی دینے اور برا کہنے سے اپنی زبانوں کو روکنا چاہیے تاکہ نفرت کے جذبات نہ پنپے۔ تیسری بات جو فرمائی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے برے نام نہ رکھا کرو۔ برا نام رکھنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایک شخص کا کوئی نام ہے جو اس کے ماں باپ نے رکھا، جو خود اس نے اپنے لیے منتخب کیا، تو اس کو اس پورے نام سے پکارا جائے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنے سے پہلے سپوز یہودی مذہب میں تھا یا عیسائی مذہب میں تھا یا ہندو مذہب میں تھا یا بدھ میں تھا یا کسی اور مذہب میں تھا، تو اس نے وہ مذہب چھوڑ دیا اور اب وہ مسلمان ہے، تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کو پرانے مذہب کا تانا دے کہ تو وہی نہیں ہے جس کا یہ مذہب تھا۔ یا مثال کے طور پہ کسی شخص کے کردار میں کوئی کمزوری تھی، اور ظاہر ہے کہ ہم سب انسان ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی تو ہمارے اندر ہوگی، تو کسی کے اندر کوئی کوتاہی تھی اور اب اس نے اس کو چھوڑ دیا، اپنے آپ کو بہتر کر دیا، تو ہم اب بھی اس کو تانا دے کہ تو وہی نہیں ہے جو ایسے کرتا تھا۔ اس سے منع کیا جس سے نفرت پیدا ہوگی۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے برے نام نہ پھینکو۔ یعنی جب اچھا نام لیا جائے گا تو عزت کے ساتھ لیا جائے گا، اور جب نام بگاڑ کے لیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے اوپر اس کا نام پھینک رہے ہیں۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لے آنے کے بعد برا نام رکھنا، نام بگاڑنا، یہ فسق ہے، یعنی حد سے تجاوز کرنا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ توبہ نہ کریں تو یہی ظالم ہے۔ یہاں کس چیز سے توبہ کرنی ہے بتائیے؟ یہاں مذاق کرنے سے توبہ کرنی ہے، یہاں گالیاں دینے سے توبہ کرنی ہے، یہاں نام بگاڑنے سے توبہ کرنی ہے، اور جو ان گناہوں سے توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ اب آپ خود، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔
ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا جن کا ایک ہی کام ہے دوسروں کا مذاق اڑانا، ان کی نقلیں اتارنا اور گالیاں دینا. بات بات میں سڑک پہ گزر رہے ہو، دو لوگ آپ کے پاس گزر رہے ہیں تو وہ گالی سے ہی ان کی بات شروع ہو رہی ہے، گالی پہ ہی ختم ہو رہی. اور نام بگاڑنا وہ تو ہمارے معاشرے کا گویا نشان بن گیا ہے کہ بندے کو اس کے سیدھے نام سے پکارنا ہی نہیں ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو مذاق کرنے سے توبہ نہ کریں، جو گالیاں دینے سے توبہ نہ کریں، جو نام بگاڑنے سے توبہ نہ کریں تو وہ ظالم ہیں. آئیں ان گناہوں سے باز آئیں اور اپنے آپ کو ظالموں میں شمار نہ کروائیں. اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کرنے والوں میں اپنے آپ کو شمار کروائیں تاکہ رب العالمین کا رحم ہمیں حاصل ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.